الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له لا وزير له لا مثل له لا مثيل له لا مثال له ولا مماثل له سرمدی ابدی ازلی دہری دیمومی لا اول له ولا آخر له لا ند له لا ضد له لا حد له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا مأوانا ملجانا سيدنا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده وموجوده صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين
الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين أدركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله تعالى. زیب محفل صدر مجلس قافلہ سالار اہل سنت آواز میں ٹھہراؤ نظر میر کاروان اہل محبت استاد العلماء سراج الاصفیاء حضرت علامہ صاحبزادہ پیر مفتی محمد محب اللہ نوری قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ولائق صدر والاکرام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم. قبل اس کے انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں. دل سے دعا کیجیے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر آج کی اس پروقار بزم ذکر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اب کو صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب قبلہ مفتی صاحب کا، ان کے رفقا کا، کہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم نور کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں جماعت اہل سنت کا عقیدہ بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے جتنی میری اوقات نہیں. نقیب محفل میں میرے آنے پر
جن خوبصورت لفظوں میں مجھے انٹروڈیوس کروایا، متعارف کروایا، میں ان کا شکر گزار تو ہوں، لیکن جو کچھ انہوں نے میرے بارے میں کہا وہ ان کا اپنا حسن خیال ہے۔ رہ گئی میری بات تو میرا تعارف اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے کہ اسٹیج پر اور پنڈال کے اندر جہاں جہاں بھی میری جماعت اہل سنت کے علماء بیٹھے ہیں، میں ان سب کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ من عالم کے من دانم، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں اس سے اچھی طرح باخبر ہوں۔ زیادہ دیر تمہیدی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، چونکہ رات مختصر پڑ جائے گی اور نبی علیہ السلام کے دیوانوں کا دامن بھرے گا نہیں۔ قرآن پاک کے پہلے پارے میں سے سورۃ البقرہ کے 3 رکوع کی ابتدائی 2 آیات کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ جناب قبلہ صدر محترم آج کی نشست میں ہم یہ غور کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا چاہتا ہے۔ میں شاید سنا نہیں اپنی، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا چاہتا ہے۔ جب بات سمجھ میں آ جائے گی تو ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں گے ہماری اوقات کتنی ہے اور پیار کرنے والے کی ذات کیسی ہے۔ ہم کیا ہیں؟ عدم میں تھے تو وجود بخشا، اور سب کچھ اس نے ہمیں بن مانگے عطا کیا، اور ایسا عطا کیا کہ زمانے میں کہیں اور سے مل نہیں سکتا۔ ہر انسان سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک اس کی عطاؤں کا مقروض ہے۔ اس نے اتنا کچھ عطا کیا کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آیہ مقدسہ کے اندر میرا مالک، میرا خالق کس طرح گفتگو فرماتا ہے، چونکہ وہ اس کائنات کے ذرے ذرے کا، ہر فرد کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ اس لیے اس نے اس میرٹ کو برقرار رکھتے ہوئے یہاں پر خطاب کیا، یا ایھا الناس۔ کوئی مخصوص مذہب، مخصوص کیٹیگری کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ تمام جتنے بھی انسان کے بچے ہیں۔ میں اس سے زیادہ تیز بات نہیں کر سکوں گا، میں اپنے وطن کے حالات خراب نہیں کرنا چاہتا۔ جتنے بھی انسان ہیں، انسان کو میرا اللہ تعالیٰ ایسا سبق دینا چاہتا ہے کہ جس سے معاشرے کے اندر سکون، امن، اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم ہو جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ میرا خیال ہے علماء تو بات کو سمجھ گئے، طلباء بھی اور عوام الناس بھی جو آپ تشریف فرما ہیں،
آیت کے اس حصے کے اندر ایک قانون بیان ہو گیا کہ عبادت کا حقدار وہ ہے جو تمہارا اپنا ہے، نہیں سمجھا؟ جو غیر ہے وہ نہیں۔ اعبدوا ربکم، جو اپنا ہے اس کی عبادت کرو، اور جو غیر ہے یا غیر ہیں وہ عبادت کے مستحق نہیں، وہ معبود بننے کے لائق نہیں۔ اعبدوا ربکم، عبادت کرو تم اپنے رب کی۔ تو کون ہے جو ہمارا اپنا ہے؟ وہ رہتا کہاں ہے؟ اس کا تعارف کیا ہے؟ اس کو ہم پہچانیں گے کس طرح تاکہ اس کی بندگی کرتے ہوئے ہمیں لطف حاصل ہو، ہمارے من کے اندر وہ تصور قائم ہو کہ شکر ہے سر اپنے کے سامنے جھکا ہے، غیر کے سامنے نہیں۔ تو خلاق عالم نے یہاں بتا دیا کہ تمہارا اپنا وہ ہے الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو یہاں بھی قانون بنا دیا گیا، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ عبادت کے لائق ہے، جن کو تم نے بنایا ہے وہ عبادت کے لائق نہیں۔ میں اس میں دوہرا دیتا ہوں، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، عدم سے وجود بخشا ہے، تمہارا تو ذکر بھی نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا، اور اس نے تمہارے ساتھ اس وقت کلام کیا تھا جب یہ سب کچھ نہیں تھا۔ نہیں سمجھانی چاہیے، بڑے مشکل مرحلے آئیں گے، چونکہ میں نالائق ہوں اس لیے خود سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ کام نہیں تھے، اس نے گفتگو کر کے ہمیں سنوایا، زبان نہیں تھی، اس نے ہم سے بلوایا، تو بغیر کانوں کے سنا کر، بغیر زبان کے بلوا کر تمہیں عدم سے وجود بخشنے سے پہلے اس نے پریکٹیکل کروا دیا کہ کل کو یہ مت کہنا کہ کان نہیں ہے، سنے گا کیسے؟ زبان نہیں ہے، بولے گا کیسے؟ تو یہ کان سننے کے لیے، زبان بولنے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ بات سمجھیے گا، کان سننے کے لیے ضروری نہیں ہے، زبان بولنے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر زبان بولنے کے لیے ضروری ہے تو کھجور کا وہ بیکار سا تنا جڑا 4 دن سونے دے، پہلو میں بیٹھا، پہلو میں ٹھہرا، جس کی اوقات کوئی نہیں تھی، جنگل سے کوئی اٹھا کے لے جاتا، اس کو کاٹ کے چولہے میں جلا دیتا، اوقات کوئی نہیں تھی، 4 دن سرکار کے پہلو میں جو آیا۔ اب سرکار کہتے ہیں یہاں لگا دوں، اوقات اس کی دیکھ، نخرے دیکھ، کہتا ہے میں نے یہاں رہنا ہی نہیں۔ اس کی حیثیت تو دیکھیے کیا ہے، لیکن حیثیت بن گئی جب مرشد نے اپنے پہلو میں اس کو قبول کر لیا۔ اب وہ رویا، حضور قبلہ استاد العلماء تشریف فرما ہے، علماء کا جمع غفیر ہے، جب وہ رویا تو کیا اس کی زبان تھی؟ نہیں۔ جب کسی کے ہجر میں رویا تو ہجر کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے، اس کا دل تھا، اور اس کی آواز حسی تھی، معنوی نہیں تھی، آواز سنائی دے رہی تھی۔ صحابہ تلاش کرتے رہے کہ کون رو رہا ہے، کدھر رو رہا ہے؟ کسی نے آگے دیکھا، کسی نے پیچھے، کسی نے ادھر دیکھا، کسی نے ادھر۔ آواز آتی تھی جیسے کوئی ماں بچھڑ گئی ہے، اونٹنی بچھڑ گئی ہے۔ اشاروں کی زبان علماء سمجھ لیں گے، میں پورا واقعہ عرض کرنے کا متحمل نہیں ہوں، اوقات نہیں ہے میری۔ اب غور کیجئے، رونے والے کی آواز میں درد اتنا تھا کہ ہر سننے والا
اس کے غم کے اثر کو قبول کر رہا تھا. بھی قبول کر رہا تھا تبھی تو دیکھ رہا تھا نا. کون رویا؟ تو جو رو رہا ہوتا ہے اس کے چہرے پر کچھ اثرات ہوتے ہیں. آنکھیں بھیگی ہوتی ہیں, کبھی کبھی پلکوں کا حلقہ ٹوٹ جاتا ہے, کبھی کبھی رخسار بھی بھیگ جاتے ہیں. اس کے چہرے کے تاثرات مختلف ہوتے ہیں. لیکن ہر صحابی ایک دوسرے کو دیکھتا رہا. پوری مسجد نبی بنی ہوئی تھی جو 150 فٹ لمبی تھی, 75 فٹ چوڑی تھی, تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی, کوئی نظر نہیں آیا. صحابہ تلاش کرتے رہے. میں منت نہیں کروں گا کہ میرے جملے سے وفا کیجیے, کیونکہ میں وفائیں لینے کے لیے نہیں آیا, میں تو بس اپنی وفا پیش کرنے کے لیے آیا. میں پورے پاکستان میں اگر دل سے کسی کا احترام کرتا ہوں تو ایک ہی شخصیت. اب غور کیجیے حضور جو بات میں کہنے چلا ہوں, اور لگی لپٹی بات کرنے کا بھی میں عادی نہیں. اس سال میرے 5 آپریشن ہوئے ہیں, گولیاں کھائی ہیں, میری لڑائی اور کوئی نہیں کی. اب غور سے میری بات کو سنی گا. حضور قبلہ, مفتی صاحب قبلہ آپ کو سبق سنا رہا ہوں. صحابہ رونے والے کو تلاش کرتے رہے, اس لیے کہ رونے والے کا چہرہ تو ہوتا ہے. رونے والے کے اندر روح تو ہوتی ہے. جب روح نکل گئی تو روئے گا کیسے؟ یہ تو سوکھ چکا تھا, روح نام کی اس کے اندر چیز تو نہیں تھی. تو پتہ چلا کہ بولنے کے لیے نہ حیات ضروری ہے نہ زبان ضروری ہے. بات سمجھیے گا ذرا. تو اب صحابہ تلاش کرتے رہے کہ کون رو رہا ہے. نبی پاک نے منبر چھوڑا, سیدھا رونے والے کو اپنے پہلو میں لے لیا. پتہ چلا تلاش وہ کرتے ہیں جن کو پتہ نہ ہو, جن کو پتہ ہوتا ہے پہنچ جاتے ہیں. بات سمجھیے گا ذرا. حضور والا اب سرکار نے پوچھا, تو اگر چاہے تو یہاں لگا دوں. پوری دنیا کے سائنسدانوں کو حضور نے چیلنج کر دیا. کھجور کا درخت سوکھتا نہیں, لیکن جب اس کا سر قلم کر دیا جائے تو پھر پھلتا نہیں. میں نہیں سمجھا سکتا, آپ جا کے پوچھ لیجیے جو اپنا اس چیز کا علم رکھتے ہیں کہ کھجور کے درخت کو اوپر سے اس طرح کاٹ دیا جائے, سر اس کا قلم کر دیا جائے, مر جاتا ہے. جڑیں سلامت بھی ہوں تو پھر آگے اس کے پتے نہیں نکلتے. وہ تو ویسے اوپر سے بھی کٹا ہوا تھا, نیچے سے بھی کٹا. حضور نے کہا لگا دوں. اور یہ ساری حدیث کی کتابوں کی چھٹی کرانی پڑے گی مولانا, نکال دو نا. صرف مصنف عبد الرزاق پہ غصہ آیا تو 2 صفحے نکال دیے نا. یہ روایت بھی نکالو نا, نکال دو. حضور نے کہا تو چاہے تو لگا دوں, قیامت تک تجھ پہ خزاں نہیں آئے گی. پتہ چلا کٹ جائے اوپر سے نیچے سے تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن حضور کہتے ہیں لگا دوں, قیامت تک خزاں نہیں آئے گی, پھل بھی ختم نہیں ہوگا, لگا رہے گا. پتہ چلا کہ ممکن تو ہر جگہ پہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں. مدینے والے کا در وہ در ہے جہاں ناممکن بھی ممکن بنا دیا گیا. اس نے کہا کہ نہیں میں نے جانی ہے, جنت میں جانا ہے. تو حضور نے بھی اسی وقت جبرائیل کا انتظار نہیں کیا, وہ آئیں گے تو اٹھا کے لے جائیں گے. عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا, سدرۃ المنتہا کے قرب و جوار کے اندر جنت ہے. جبرائیل آئے گا تو لے جائے گا. سرکار نے صحابہ سے کہا بیلچے کدالے لے کے آؤ, وہاں گڑھا کھودا گیا, وہاں دفن کر دیا گیا. ایک صحابی کا آبجیکشن ثابت کرو, میں قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں, میرا قتل معاف ہو. نہیں سنجانی سکتے ہیں. چلو بھائی
پوچھ ہی لیتے ہیں نا سائیں، جنت آخر اس کا باقاعدہ ایک محل وقوع ہے، آپ نے یہاں دفن کروا دیا تو ہر صحابی کی خاموشی قیامت تک کے لیے سنیوں کا عقیدہ بن گئی کہ جنت کو اللہ نے نبی کی ملکیت میں دے دیا ہے، اب جو مالک ہوتا ہے اس کی مرضی ہے وہاں دے یا یہاں دے۔ اور دوسرا مسئلہ نبی پاک نے یہ پریکٹیکل کروا دیا کہ جنت کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے سدرۃ المنتہا کے قرب و جوار میں ہے، سدرۃ المنتہا 7 آسمانوں کے پار، اس کے قرب و جوار میں جنت، نبی اپنے قدموں کے نیچے دفن کرواتا ہے، اور قیامت تک کے لیے سنیوں کے عقیدے پر مہر تصدیق ثبت کر دیتا ہے میرا نبی، جنی اونچی مرضی ہو جائے جنت رہنی سونے دے قدموں پر۔ لوگوں عبادت کرو تم اپنے رب کی، کون ہے اپنا؟ الذی خلقکم، وہی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور فقط اپنی ذات مت دیکھنا۔ یہ قیامت تک ہر آنے والے کو قرآن مخاطب رہے گا، آئینے میں اپنا چہرہ نہ دیکھ، پیچھے بھی دیکھ، تیرا بابا، تیرا دادا، تیرا پردادا، تیری پوری نسل آدم علیہ السلام تک تمہیں بھی اس نے پیدا کیا، والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی اس نے پیدا کیا ہے، لہذا اس کا حق بنتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ حضور ایک ہوتا ہے سر کا جھکانا، ایک ہوتا ہے سر کا کٹانا۔ اگر بات سمجھ میں آ جائے، ایک ہوتا ہے کسی کے لیے سر جھکا دینا، ایک ہوتا ہے کسی کے لیے سر کو کٹا دینا۔ تو خلاق کے عالم میں یہ دو عمل جو ہیں ان کی مارکیٹ ویلیو لگا دی، میری بارگاہ میں جھکے گا تو ملے گا کیا، کٹے گا تو دوں گا کیا، ویلیو لگا کر تمہیں کائنات میں بھیج دیا، جاؤ جا کے دنیا کی منڈی میں جو ویلیو قیمت میں نے لگائی ہے کوئی ہور لا دے تو چکا دے، کوئی اور یہ ویلیو لگا دے تو اس کے سامنے جھکا دے گا۔ ویلیو کیا ہے؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، تو جھکتا جائے گا میں بلندی عطا کرتا جائے گا، اور اگر کٹ جائے گا، میں اس کی نوک پر درست نہیں کروں گا، ٹائم زیادہ نہیں، میں نے اپنے سبجیکٹ پہ آگے جانا ہے، اگر کٹ جائے گا تو فرمایا میرا قرآن قیامت تک اعلان کرتا رہے گا، بل احیاء، کبھی کٹوا کے تو دیکھ، میں تمہیں ایسی حیات جاویدانی عطا کروں گا کہ قیامت تک پھر موت چاہے گی بھی تو تیرے دروازے پہ دستک نہیں ہوگا۔ ساؤنڈ کی آواز اتنی فضول ہے جیسے بچہ بولتا۔ اب ذرا غور سے میری بات کو سنیے جو بات میں کہنا جا رہا ہوں۔ الذی خلقکم، وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور اسی نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ یا اللہ تیری عبادت کریں گے، تمہیں ہم اپنا مان لیتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں تو صلہ کیا ملے گا؟ صلہ کیا ملے گا؟ تو فرمایا لعلکم تتقون، یہ وہ صلہ ہے جس سے تیرا تن بھی پاک ہو جائے گا، تیرا من بھی پاک ہو جائے گا، پھر تیری نگاہ پاکیزہ ہوگی، کسی ماں بہن بیٹی کو تیرے سامنے سے گزرتے ہوئے شرمندگی نہیں ہوگی، کسی کی پگڑی تو نہیں اچھالے گا، کسی کا گریبان نہیں پھاڑے گا، اس واسطے کہ میری عبادت کا صلہ تجھے یہ ملے گا کہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔
اب اس کے بعد اب گفتگو کا سلسلہ تھوڑا مشکل ہے، میں لے کے چلوں گا، مفتی صاحب کی اللہ دعا فرماتے رہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا لعلکم تتقون تک، لعلکم تتقون، وہ چاہتا ہے، ہمیں کتنا چاہتا ہے؟ اب اگلی آیت میں بات شروع ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، تو جو ہے صحیح، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی تو ہے جس نے زمین کو بنا کر تمہارے قدموں کے نیچے بچھا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وہی تو ہے جس نے جعلا بنایا لکم تمہارے لیے۔ کیا ایک عجیب انداز فکر ہے، بناتا وہ رہتا ہے، یوز تم کرتے ہیں۔ جب زمین کا نام لے لیا تو افراد زمین بھی ساتھ آ گئے، تو زمین کے جتنے بھی افراد ہیں ان کو وہ یوز نہیں کرتا، نہ کھانا، نہ پانی، نہ پھول، نہ کپڑے، کچھ بھی نہیں۔ اس نے جو کچھ بھی بنایا لکم تمہارے لیے۔ اس سے زیادہ کو پیار کر سکتا ہے؟ ہو بھی مالک، بزم کن فکا کے ایک ایک ذرے کا مالک ہو، کہ نخرے تیرے چپتا پھرے، ناز تیرے اٹھائے، کہ سب کچھ تیرے لیے بنا بنا کے دیتے ہیں۔ الذی وہی تو ہے، وہی تو ہے سر۔ کبھی قبلہ مفتی صاحب اس میں بات کریں گے، میں تو نالائق ہوں، میں نے الذی کے مختلف اشارات دیکھے۔ حضور قبلہ مفتی صاحب میں نے پنجابی کا ترجمہ مکمل لکھ دیا قرآن پاک کا، اور 20 پارہ تفسیر اس کی مکمل کر رہا ہوں۔ تفسیر اردو میں ہے، ترجمہ پنجابی میں۔ الذی کے میں نے مختلف مقامات پر جلوے اور نظارے دیکھے، لیکن ایک مقام پہ حیران ہو جاتا ہوں۔ الذی وہی تو ہے، الذی وہی تو ہے، الذی وہی تو ہے، یراک، بناتا سب کچھ ہے، دیکھتا تجھے ہی رہتا ہے۔ وہی تو ہے جو تجھے ہی تکتا رہتا ہے۔ پتا چلا کہ حسن سرکار کے اندر کوئی تو بات ہے، کہ بنانے والا جو دیکھا، بنانے والے نے بنا کر جو دیکھا، تو فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا کی صدا دی، سونا جدوں تو تینوں بنایا تو ہی طرح نہ میری اکھاں نے۔ وہ ایک پنجابی میں نعت پڑھی جاتی ہے آج کل، بڑی بے سورج آدمی، کوشش کرتا ہوں اس کا ایک شعر، لیکن اس کے میں نے پہلے مصرے کو مفتی صاحب کی اولاد چینج کیا ہے، پہلے وہی پڑھوں گا شاعر میں۔ مشہور نعت ہے، آج کل پڑھی جاتی ہے، بچے بھی پڑھتے ہیں۔ اے میرا دین لوکی تیرے نال سونیا، اے میرا تیرے نال سونیا، تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا، اے میرا علماء کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ میں نے پہلا مصرع چینج کیا۔ شاعر کہتا ہے میرے دل نے لوگ
تیرے نال سونیا میں نے پڑھا ایویں لڑے ساڈے نال سونیا ایویں لڑے ساڈے نال اس طرح پڑھا تو حضور مزہ اتنا آیا کہ میں گھنٹوں مصلی پہ قلم بھی چھوٹ گیا، نیند تو آتی نہیں، مریض ہوں رہائی، تو بس پھر میں تھا اور ذکر سرکار کا اس طرح مجھے مزہ بہت آیا کہ لوگ ساڑھے نہ لڑ گئے کہ تسی نبی کی آزمہ کا بیان کم لے ہو ساڑھ نہ لڑن تو پہلے او دے ورگا لب کے تلے ایویں لڑے لوکی ساڈے نال سونیا ایویں لڑے لوکی ساڈے نال حضور والا یہ چلتے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا. اب میں ترجمہ کروں گا. فاللہ بخدا تیرے من کی دنیا کے اندر اس کی محبت کی شمع اگر جل رہی ہے تو ترجمہ سن کے تو بے قرار ہو جائے گا. الذی وہی تو ہے جعلا جس نے بنایا لکم تمہارے لیے الارض فراشا اللہ نے زمین کو تمہارے قدموں کے نیچے بچھا دیا. سبحان اللہ. زمین کہہ کر گزر جاتے ہیں سمجھ نہیں بس مٹی قدموں کے نیچے بچھا دی. کیا ہو گیا مٹی بچھا دی؟ میرا مہمان آئے تو قالین بیچتے ہیں، مرشد آئے تو دیدہ و دل فرش راہ. میرے قدموں کے نیچے مٹی تو کبھی مٹی کھول کے تو دیکھ. جب مٹی کو میں نے دیکھا تو اسی مٹی کے اندر سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، تانبا بھی ہے، کیسر بھی ہیں، اسی مٹی کے اندر ہیرے بھی ہیں، جواہرات بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ تجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ دھرتی پر تیرا قدم بعد میں آیا، اس نے سب کچھ مٹی میں ملا کر تیرے قدموں کے نیچے دیا. اگر کبھی غور کرے آدمی نا کہ میری اوقات کیا ہے، میں اس لائق تھا، تو سن لیجیے میں ایک بلا یہاں یہ بھی کہہ دوں تیری صورت اس لائق نہ تھی کہ کوئی دیکھتا، یہ کسی اور کی صورت کا صدقہ تیری صورت کا. الذی جعل لکم الارض فراشا وہی تو ہے جس نے زمین تمہارے قدموں کے نیچے بچھائی. والسماء بناء اس کا پیار دیکھنا ہے تو نیچے دیکھنا، قدرت دیکھنی ہے تو اوپر دیکھنا. ہیرے جواہرات ملا کر تیرے قدموں کے نیچے بچھا دیا. آسمان بنا کر بغیر ستونوں کے تیرے سر پہ کھڑا کر دیا. نیچے دیکھے تو تجھے نظر آئے کہ وہ پیار کتنا کرتا ہے، اوپر دیکھے تجھے پتہ چلے جدہ اختیار اتنا ہے وہ میرے ورگے کملے نال پیار کرتا. نہیں سمجھا نہیں سمجھا. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. آگے چلتے ہیں، اب تھوڑی مشکل ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اتارا اس نے آسمان سے پانی. اوپر کو ڈیم بنا ہوا ہے. ہاں یہ پہنچنے والی بات نہیں ہے. لطیفے سناتے ہوں گے علماء، میں نہیں سناتا. قرآن کہتا ہے کہ آسمان سے اتارا پانی.
تو مجھے تلاش تو کرنا ہے، آسمان سے پانی آتا کدھر سے؟ یہ پانی جو گھونٹ گھونٹ کر کے پیتا ہے تو بھی اور میں بھی، ہے کیا؟ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر پودا، ہر پھل جس پر شے کا اطلاق ہوتا ہے اس کو حیات خدا دیتا ہے، دیتا پانی کے وسیلے سے۔ اگر بات سمجھ میں آ جائے، کچھ اگر اساتذہ تشریف فرما ہے، پڑھے لکھے عوام تشریف فرمائے، اب باقاعدہ خطاب تو شیدی صاحب تشریف لائے ہیں وہ کریں گے، میں تو بہت نالائق صاحب۔ اب غور کیجئے گا، یہ پانی نہ ہو تو پودے سوکھ جاتے ہیں، فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، عمارتیں عبور نہیں بن سکتی، انسان جی نہیں سکتا اگر پانی نہ ہو۔ ایسا ہے یا کہ نہیں؟ پانی کے بغیر حیات مفقود ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی حیات۔ یہ پانی جس کا ایک ایک قطرہ مجھے اور آپ کو ہدایت دیتا ہے۔ کسی دن علماء سے پوچھ کے مولوی صاحب یہ تو بتا دیجئے کہ یہ پانی جاندار مخلوق ہے کہ بے جان؟ نہیں سمجھا نہیں سکا۔ یہ پانی جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ لیکوڈ پوزیشن میں گلاس کے اندر، یہ میں گرا رہا ہوں۔ یہ پوچھئے گا مولانا صاحب سے جا کے، حضور قبلہ اپنا مفتی صاحب سے نہیں پوچھنا، یہ میرا رہاج کر، میرے علماء سے نہیں پوچھنا، جاؤ جا کے اہل حدیث کے علماء سے پوچھو، دیوبندیوں سے پوچھو، چتروڑ گھڑیوں سے پوچھو، غلام خانیوں سے پوچھو۔ کہا مولانا ہمارے اسٹیج پر ایک حسین احمد مدنی آیا تھا، وہ سوال چھوڑ گیا کہ پانی بے جان مخلوق ہے کہ جاندار ہے؟ مولوی تو مولوی، ہر سائنسدان پکارے گا کہ پانی بے جان مخلوق ہے، پانی بے جان مخلوق ہے، اپنے بے جان کوئی نہیں، دوئے نو زندگی دیندہ پھر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان فتح اعظم۔ اس میں کوئی رولا نہیں، ہم قطعاً نہیں کہتے کہ ہماری بات مانو، حقائق جو ہیں وہ تو سر چڑھ کے بولیں گے۔ آج نہیں کل تو کوئی میرے جیسا دیوانہ بازار میں کھڑا ہو کے مولانا تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھے گا، تو کہنا کہ نہیں یوں تو جان کوئی نہیں رہی، اتھے کی لین جانا ہے، جڑے میں جان نہیں وہ کیڑا فائدہ دیں گا، کہ غیرت کرنا پانی پینا تو چھڑ دے گا۔ پانی تو بے جان ہے، جو بے جان ہوتا ہے وہ تو فائدہ نہیں دیتا۔ تو پتہ چلا کہ یہ پانی اشرف المخلوقات نہیں ہے، اشرف المخلوقات تو انسان ہے، اور انسانوں میں بھی وہ جو مدینے والے کا نوکر ہے، تو جو اشرف نہیں ہے وہ بے جان ہو کر فائدے دیتا ہے، جو اشرف ہے مدینے والے کا نوکر ہے، جان تو آنی جانی ہے سونا، وہ کل بھی فائدہ دیندے سن، آج بھی فائدہ اگر بات سمجھ میں آ گئی۔ آگے چلے حضور، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ میں نے صرف پانی کی آپ کے سامنے ایک بات کی۔ یہ پانی جو ہوتا ہے اس کو کبھی آپ نے فنا ہوتے دیکھا؟ نہیں دیکھا، یہ آپ کی مہربانی ہے نا بصیر قربانی، بلکہ پورے پاکستان میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ سوال اسی طرح، اس کا نیگیٹو ہی جواب آتا ہے کہ آپ نے پانی کو فنا ہوتے نہیں دیکھا، حالانکہ آپ کے ہر گھر کے اندر لیبارٹری ہے، ماں نے چولہا رکھا ہوا ہے، کھڑے تے رکھے تھے باوی کچن چولہا ہے نا، تو دیگچی میں پانی ڈال کے چولہے پہ رکھتے، نیچے آگ جلائیں، جس وقت ٹمپریچر 100 ڈگری پہ جائے گا پانی ابلے گا، جب ابلے گا تو بھاپ نکلے گی، یہ بھاپ جو جا رہی ہے یہ اس کی فنا کا پروسیس شروع ہو گیا، پانی ابلتا رہے گا، فنا کا یعنی پانی ابلتا رہے گا، بھاپ نکلتی رہے گی۔ اب میری طرف دیکھیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی، پانی ابلتا رہا، آگ جلتی رہی،
پانی ابلتا رہا، بھاپ نکلتی رہی، نہیں سمجھے، بھاپ نکلتی رہی، ایک وقت آئے گا کہ پانی ابل کے بھاپ کی صورت میں کہیں اور چلا جائے گا، پانڈا خالی رہ جائے گا۔ تن حویلی تو وچ بیلی، تن حویلی تو وچ بیلی، اے جان مکان تمہارا، تن حویلی تو وچ بیلی، اے جان مکان تمہارا، میں مر چلیا مل جلدی تے پاک محمد یار۔ اب آب زیرو کر یہ فنا ہو گیا، بھاپ کی صورت میں اڑ گیا، فضاؤں میں جاتا رہا، کسی نے صدیوں تک پرواز نہ کی، ہر کوئی سوچتا رہا فنا ہو گیا، معدوم ہو گیا، ختم ہو گیا، کچھ نہیں رہا۔ آخر آہستہ آہستہ انسان اس کے پیچھے بھی چلا، اس کا پیرا اٹھایا، اس کی فنا کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ پتہ چلا جب بھاپ کے روپ میں اس نے برتن خالی چھوڑ کے سفر شروع کیا تو یہ فنا کا مطلب یہ نہیں کہ ختم ہو گیا، عدم ہو گیا، بلکہ اس نے نقل مکانی کی، پہلے یہاں تھا اب وہاں جا کے رہنے لگا۔ سبحان اللہ۔ اگر بات سمجھ میں آئی ہے تو پہلے یہاں تھا، اب اس نے اللہ کے عالم میں اس نے بڑے تھپیڑے کھائے، سردیوں کی راتیں، گرمیوں کے دن، تنہائیوں کے وقت، ظلم و ستم سہتے ہوئے، آخر اس نے سفر جاری رکھا تو خلاق عالم نے اسے اوپر بہت اوپر سٹور کر کے رکھ لیا۔ پھر جب فصلیں اجڑنے لگی، پیاس سے حلق میں کانٹے پیدا ہونے لگے تو ایک آیا پیر صاحب کے پاس، مفتی صاحب، سونا دعا کرو بارش ہو جائے، دعا کرو بارش ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو جو فنا ہو کے وہاں گیا تھا اسی کو واپس بھیجا، ہوا کا پریشر ڈاؤن کیا، کوئی بھاپ پھر قطروں کے روپ میں، لیکن یہ بھاپ بن کے جب گیا تھا پانی تو ہواؤں کے تھپیڑے سہتا ہوا گیا تھا۔ اب زمانے نے بارش مانگی تو وہی قطرے واپس لوٹائے۔ پتہ نہیں وہاں رہ کے محترم اتنے ہو گئے تھے کہ اللہ نے کہا ایک ایک قطرہ ایک ایک فرشتہ لے کے جائے، اور دھرتی پہ جا کے نبی کی زبان سے اعلان کروا دیا کہ بارش برستی ہو، دعا تم مانگو، قبول میرا اللہ کرے۔ اچھا پہلے یہ خود فنا ہو گیا، اب یہ آسمان سے اترا، تو اب چلیے نا دوسرے پارے کے اندر اس کی حقیقت موجود ہے۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، آسمان سے جو اتارا پانی اللہ تعالیٰ نے، فَأَحْيَا، فنا کے بعد یہ لوٹ کے آیا تو پھر اس نے حیات دی، فَأَحْيَا، آنے کے بعد واپس جو لوٹا تو فَأَحْيَا، فا ہے، ثم احیا نہیں ہے، یہاں پہ فا ہے تعقیب مع الوصل کے لیے کہ آتے ہی اس نے انقلاب پیدا کر دیا۔ فاحیا، حیات دی، بس حیات دی، بے ہی، حرف با کا قانون پر با انسان کے لیے ہے، سببیت کے لیے ہے، استعانت کے لیے، پڑھ با کے 9 اقسام پڑھ کیا کیا لکھے ہیں، کے استادوں کے سامنے جانو ادب کیا کر پڑھ یہاں پہ فاحیا،
تو حیات دی بے ہی یہاں بات سببیت کے لیے ہے، بے ہی سبب ہی کا مرجع ضمیر ماء پانی ہے، وہ پانی جو آسمان سے فنا کے بعد اترا اور زمین پر برسا، اللہ نے اسی کے وسیلے سے بہل ارض بعد موتہا بنجر زمین کو پھر زندگی عطا کر، مری ہوئی زمین کو پھر حیات عطا کر دی۔ کس نے عطا؟ تو اللہ نے کی، لیکن سبب بنایا اس پانی کو جو پہلے فنا ہو گیا تھا۔ حضور والا اگر انسان اپنی ذات کا کرے مطالعہ تو پھر اسے پتہ چلے گا کہ پانی تیرے عناصر ترکیبیہ میں سے ایک عنصر ہے، تیرے اندر تو 3 اور بھی ہیں، آگ، ہوا، مٹی اور پانی۔ پانی ایک عنصر ہے، ایک پانی کے اندر یہ طاقت ہے، فنا ہو کر لوٹ آتا ہے، مردہ زمین کو زندگی دیتا ہے، جا کے لوٹ آتا ہے، جا کے کیا کاش وہ دیوانوں کا مجموعہ ہوتا۔ الحمدللہ بڑی محبت والے ہیں، لیکن بس مزاج میرا کچھ اور طرح کا ہے، تو چلو شکر ہے کہ کچھ علماء مل گئے جن سے میں بات کر رہا ہوں۔ اب غور کیجئے گا، تیرے اندر ایک عنصر پانی کا بھی ہے، 3 اور بھی ہیں، تو 4 طاقتوں کا مالک ہے۔ پتہ لگ گیا کہ طاقتاں ادھر ہی رہن جدھر 4 ہوندے ہیں۔ فلسفہ کہتا ہے 4 کا انکار نہ کر، بکھر گیا تو تیرا نام بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ 4 ہیں، تیرے اندر ہیں، باہر والوں سے کیوں لڑتا ہے؟ جو اندر 4 بیٹھے ہیں ان سے لڑنا، یا ان کو 4 ماننا چھوڑ دے، یا ان کو کچھ کہنا چھوڑ دے۔ یہی پیغام دے سکتا ہوں، طلب زبان استعمال نہیں کر سکتا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پانی جو حیات دیتا ہے نا۔ میں نے ایک مچھلی کو دیکھا جو پتہ نہیں کہاں سے کدھر سے چلتے چلتے اپنا کیا کہتے ہیں بکتے چلتے بازار ہاتھ سودے ہوتے رہے، آخر نبی کے در پہ پہنچ گئے۔ اللہ کرے بات سمجھ جائے۔ حضور اور نبی علیہ السلام کے در پہ پہنچ گئی مچھلی، موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کاٹ لیا، اعضائے فاضلہ نکال کے پھینک دیا، باقی کو پکا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرا ایک بندہ ہے جس کو میں نے علم لدنی دیا ہے، آپ نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں، کہا یہی مچھلی اٹھاؤ نا جو پکائی ہوئی آپ بنے ہوئے، ان کو لے کر دریا کے کنارے چل پڑو، میرے اس بندے سے ملاقات ہو جائے گی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آج علماء کی موجودگی میں اس ایوان عدل و علم کے اندر آج ہم سوال اٹھائیں گے، اور میرے ساتھی یہ سوال ساتھ لے کے جائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام یہ 2 اللہ کے نبی جو دریا کے کنارے جا رہے تھے، یہ اللہ کو ملنے جا رہے تھے یا بندے کو ملنے جا رہے تھے؟ کس سے ملنے جا رہے تھے؟ اللہ کی طرف تو سفر نہیں کرنا نا، ہم نے نہیں آنا حضور قبلہ بڑے مفتی صاحب کے مزار پر، ہم نے اجمیر کے داتا کے در پہ نہیں جانا، اجمیر کے خواجہ کے در پہ نہیں جانا، کیوں جائیں غیروں کے پاس؟ اس طرح چکو تو رب دیکھو۔ تو پوچھو یہ 2 نبی جا رہے ہیں، فتویٰ لگاؤ، جرأت ہے، ماں کا دودھ پیا ہے، بتاؤ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں جا رہے تھے؟ پھر ایک جگہ پہ کچھ دیر آرام کیا، دسترخوان میں ہلچل مچی، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے اس کی گریں کھول دی، مچھلی زندہ ہوتا، اکھاں کٹ کے چھوٹا ایسا لوگ ایکھن لئی، پھر نکال دیا تھا اس کا سلامت ہے، ٹکڑے کر دیے تھے وہ سلامت ہے۔
دم بھی سلامت ہے، سر بھی سلامت ہے، کچھ بھی نہیں. وہ زندہ ہوئی، اس نے جب کیا پانی میں چلی گئی. میں پہلے یہاں پہ سوال اٹھاؤں گا خورشیدی صاحب قبلہ، یہ جو مچھلی زندہ ہوئی اس کی زندگی کی بھیک کس نے مانگی؟ کیا اس کی زندگی کی بھیک کس نے مانگی تھی؟ کون تھا جس نے اللہ کی بارگاہ میں رو کے عرض کی ہو کہ یا اللہ اس کو زندگی دے دے؟ یہ کٹی ہوئی، پھٹی ہوئی، آگ پہ جلی ہوئی، ابھی اپنا باقی اپنا نشان، باقی اپنی پہچان بھی کھو دے گی اگر کسی نے اس کو کھا لیا تو فضلے میں چلی جائے گی. اس سے پہلے اس کو حیات دے دے. کس نے دعا کی؟ موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، یوشع بن نون یہ منظر دیکھ رہے تھے علیہ السلام. خضر علیہ السلام آئے نہیں تھے، ہماری ملاقات ہوئی نہیں تھی، اور وہ مچھلی زندہ ہوئی، جمپ کر کے پانی میں چلی گئی. وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. اگرچہ سورہ کہف کے الفاظ نہیں ہے، 15ویں پارے کے آخر میں نہیں ہے یہ، تو میرا گریبان پکڑ کے بصیر پور کے چوک میں لے جاؤ، قرآن پاک کو ضامن دیتا ہوں. مفتی صاحب قبلہ بھی قطعی طور پہ راستے میں رکاوٹ پیدا نہیں کریں گے. کاٹ دینا میری گردن، میرے مرشد صاحب فیاض درج نہیں کرائیں گے. اور اگر قرآن پاک میں یہ الفاظ ہیں تو پھر جواب دو. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رب کہتا ہے جہاں میرے کوئی محبوب بندے کا مستقر ہو، ریزیڈنشل ہو، مزار ہو، گھر ہو، وہاں تک آ جانا تیرا کام ہے. اب تم مانگے گا تب بھی دے دوں گا، نہیں مانگے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. فیضان فقیہ اعظم، فیضان فقیہ اعظم. اب ذرا غور سے سنیے، حضور بات کرنے لگے. مسلم جمپ کیا، پانی میں چلی گئی. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. پانی پھٹ گیا، غار بن گیا، اس کے لیے راستہ بن گیا. مچھلی بالکل سینٹر میں اس طرح جا رہی ہے، پر نہیں ہے، پرواز کر رہی ہے. مچھلیاں تو پر نہیں ہوتی، مچھلیاں پرواز نہیں کرتی، پر نہیں ہے، وہ بالکل سٹیج درمیان میں پرواز کر رہی ہے. پانی کو ادھر بھی ٹچ نہیں کرتی، ادھر بھی، اوپر نیچے، یمین یسار فوق تحت، کسی طرف بھی پانی کو ٹچ نہیں کرتی، سیدھی جا رہی ہے. اور جاتے جاتے پانی کو پیغام دے رہی ہے. اڈے نخرے نہ دکھا، گزر گئے وہ دن جب میں تیری محتاج ہوا کرتی تھی، اور میں نبی دار تو ہوا ہی ہے. میں نبی کے در سے ہوا ہی ہوں، اب مجھے تیری ضرورت نہیں، تیرے بغیر بھی میں جی لوں گی. تو حضور والا جڑی در تو ہو کے آوے وہ پانی دی محتاج نہیں، کہ جڑا گھر پلدا رہے. وہ 3 دنوں تو بعد ایڈا پیاسا ہو گیا تھی کہ یزید کے کتیاں کو لے جا کے مردا رہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو صرف آخری بات کروں اور پھر میں آپ سے اجازت چاہوں، چونکہ حضور تشریف لے آئے ہیں. خورشیدی صاحب میری جماعت اہل سنت کا مان ہے، ناز ہے. ان کے سامنے مجھ جیسے نکمے سے آدمی کی گفتگو آپ کو مزہ نہیں دے گی. اب ذرا غور سے سنیے گا جو بات میں کہنا چاہوں. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے اتارا گیا پانی. فَأَخْرَجَ بِهِ، فَأَحْيَا دوسرے پارے کو میں پڑھ چکا ہوں. یہاں فَأَخْرَجَ تو نکالے اس کے سبب، اس پانی کے سبب. جاننا نکالنے والا تو ہے، سبب کی کیڑی لوڑ ہے، وسیلے کی کیڑی لوڑ ہے. تو فرمایا یہی تو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، میں رب ہو کے بغیر وسیلے تو نہیں ٹوڑتا. تیری اوقات کیڑی ہے وسیلے کا انکار کرنا؟ تو کون ہوتا ہے کہ وسیلے کے بغیر میرے پاس پہنچ جائے؟ فَأَخْرَجَ بِهِ تو نکالے اس کے سبب مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ
तुम्हारे लिए रिस्क बनाया। तो रिस्क का मतलब ये नहीं कि खा लेना, कुछ रिस्क पहने जाते हैं, कुछ खाए जाते हैं, कुछ पिए जाते हैं, कुछ रिस्क यूज करके बंदा बचता है, कुछ से दूर हट के बंदा बचता है। रिस्क अल्लाह को तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया। और रिस्क के बारे में एक कानून याद रख लीजिएगा कि रिस्क होता ही वो है जो बिन मांगे मिलता है। नहीं समझा? रिस्क होता ही वो है जो बिन मांगे मिलता रहे, और बिन मांगे तभी मिलेगा ना जब कोई तकसीम करने वाला हो। तो ये फिर हजरत मुआविया से पूछ लीजिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं कि काला सुने तो मैंने सुना, उठाओ बुखारी। मैं दानिस्ता यहाँ पे कोई सनद नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं अस्मा और रिजाल पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ मुबासा करने के लिए नहीं, फकत अपनी हाजरी लगवाने के लिए आया। 30 साल हो गया मुझे इस्लाम पे बैठे हुए पढ़ाते। गौर कीजिए जो बात मैं कहने चला हूँ, इस पर तवज्जो कीजिए। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कहते हैं कि मैंने कानों से सुना, हुजूर मिंबर पे बैठे हैं, आप कहते हैं देता है अल्लाह, इन्नमा कलमा हस्र है, और ये कहाँ तक कलाम को महसूर करेगा ये मेरी औकात नहीं। ये कलाम के किस सूले को लफ्ज को अपने अहाता हिसार में लेगा। इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, और मैं तो यहाँ पर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब का रविश पे चलूंगा। वो कहते हैं कि इसके दो मतलब हैं, एक अल्लाह अता करता है, मैं तकसीम करता हूँ, उसकी अता, और आगे जमाने भर में जिसको जो मिलता है ज़हरा के बाबा के हाथ से मिलता है, अता वो करता है, तकसीम नबी करते हैं। और दूसरा उन्होंने नवा कलमा पे बात करते हुए हुजूर कमाल कर दिया, आपके तो मुताले में होगा, कहा पहला माना तो ये है अता वो करता है, तकसीम सरकार करते हैं, और फिर चूंकि इन नवा जो है इसके तहत ही आपकी अता भी आती है, वो अता करता है, आप तकसीम करते हैं, वो अता वही कुछ करता है जो मदीने वाले ने तकसीम करना होता है। तो हवाले से वकाल अल्लाह ताला ने कहा कि फिर इस तरह कर लो कि फला तजअलू लिल्लाहि अंदादम व अंतुम तालमून, कि देखो गौर कीजिए, देखो बनाया तुम्हें मैंने, तुमसे पहलों को बनाया मैंने, जमीन पाँव के नीचे बिछा दी, आसमान को अमारत बना दिया, आसमान से पानी बरसाया, जमीन से तुम्हारे लिए फल निकाले, अजनास निकाली, सब कुछ तुम्हें दे दिया। अल्लाह कहता है सब कुछ ले लो, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, सब कुछ ले ले, ये जमीन भी तेरी हुई, आसमान पे चला जा, वहां भी रास्ते सैयदा ज़हरा के बाबा ने खोल दिया। तू जाने वाला तो अपनी औकात को बना, कुरान ने तो रास्ता दिखाया हुआ है, वो तफक्करुन फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, यहाँ बैठकर तू जिक्र मुस्तफा का एक वक्त आएगा, तू नजर झुकाएगा तो जमीन नहीं आसमान के सारे राज खुले होंगे और तेरी बंद आंखों के साथ। अब गौर से सुनिए, क्या सब वो जिस तरह बच्चा हो गया ना जवान, आखिरी मेरी बात है, बच्चा हो गया जवान, अब मैंने क्या पुत्रा आप बैंक बैलेंस ए कागजात ने ए प्लाजे ए दुकाना ए रकबा ये सब कुछ आज के बाद हो गया तेरा, उजाड़ दे तेरी मर्जी, संभाल ले तेरी मर्जी, बता ले तेरी मर्जी, आज के बाद मैं ये तुम्हें देता हूँ। लेकिन पुत्रा एक गल का ख्याल रखी, जो मर्जी कर ली पर शरीका के सामने शर्मिंदा नहीं करी। आखिरी जो मर्जी कर ली शरीका के सामने शर्मिंदा न करे। तो मैं तो ये क्या करता हूँ, तेरा अब्बा नहीं शरीक पसंद करता, अल्लाह कैसे शरीक पसंद करता। दिल से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इस इदारे को इसी तरह अबदुल अबाद क़यामत तक जमात अहले सुन्नत का मरकज़ बनाए। अल्लाह ताला उलमा को
उलमाए आले सुन्नत को, या रसूल अल्लाह कहने वालों को, हुजूर किबला पीर मुफ्ती मोहम्मद मुहिब्बुल्लाह नूरी साहब के दामन करम से वाबस्ता होकर इत्तेहाद अखुवत का, भाईचारे का मुजाहिरा करते हुए सीधा मदीने की तरफ चलते रहने की तौफीक अता फरमाए।